کہانیاں بچوں کے لیے۔ آئیے آج اس سلسلے میں 5ویں کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بطخوں کا بٹوارا، اور یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو ایک اندازہ لگانا ہے کہ یہ کون سے 4 ادیبوں میں سے کسی ایک ادیب کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز گھر میں فاقہ ہوتا رہتا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئیں، آخر کار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت زیادہ ستایا تو اس شخص نے اللہ کا نام لے کے بطخ کو ذبح کیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ او بھلی مانس، اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں، نہ نمک مرچ مسالہ ہے جس سے یہ بطخ پکا لیں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں، اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ اسے دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف ایک یہی آخری سہارا تھا، سو وہ میں نے آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری سے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تو خود ہی یہ بھی ہم لوگوں میں بانٹ دے، مگر خیال رہے کہ ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر وہ 6 تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا، سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا، اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا کہ آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اسے بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس گھر کی مالک ہیں، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اسے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور ان دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے ماں باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بیچ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اس طرح گھر سے پنکھ اڑاتی ہوئی دوسروں گھر چلی جاؤ گی، اس لیے پنکھ تمہارا حصہ ہے۔ اور باقی حصہ جو بچا تھا وہ خود لے لیا، گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا تھا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کر دیا۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اٹھا جائے۔ چنانچہ وہ اس کے گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنے بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا کہ ان بطخوں کو تم خود ہم لوگوں میں بانٹ دو، اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر تک سوچا اور غور کیا، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بھلا 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے؟ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے شخص کو بلوا بھیجا۔ جب وہ شخص آیا تو چودھری نے اسے کہا کہ ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔ اس شخص نے ایک بطخ اٹھائی، چودھری اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ لیجئے، اب آپ لوگ 3 ہو گئے۔ ایک بطخ اور اٹھائی اور دونوں لڑکوں کے حوالے کر کہا کہ تم بھی 3 ہو گئے۔ ایک بطخ پھر اس نے دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، اب تم بھی 3 ہو گئی، اور 2 بطخیں خود رکھ لیں، لو ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار سکے۔ وہ لالچی آدمی منہ دیکھتا رہ گیا۔ 4 اشارے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بتائیے کہ یہ کہانی کس کی لکھی ہوگی؟ رئیس احمد جعفری، پطرس بخاری، کمال احمد رضوی، یا صوفی تبسم؟